ہمارے گھر کے نزدیک گرلز اسکول 8ویں تک تھا۔ جب نہم میں داخلہ لیا تو نئے اسکول جانا پڑا۔ وہاں میری ملاقات عظمیٰ سے ہوئی۔ وہ بہت ذہین اور لائق طالبہ تھی، شکل و صورت عام سی، مگر چہرے میں بڑی کشش تھی۔ سانولی سلونی یہ لڑکی بہت اچھی دوست بن گئی۔ وہ اپنی ماں سے بہت پیار کرتی تھی، جو عرصے سے بیوگی کی زندگی گزار رہی تھی۔ محنت مزدوری اور سلائی کڑھائی کر کے گھر کا خرچ چلاتی تھی۔ وہ اپنی والدہ کی اکلوتی اولاد تھی۔ شوہر کی وفات کے بعد اس کی ماں نے دوسری شادی نہ کی، بلکہ اپنی جوانی بیٹی کی پرورش میں لگا دی۔ عثمان نے بتایا کہ اس کے چچا زاد وقاص سے اس کا رشتہ بچپن میں طے ہو چکا تھا اور میٹرک کے بعد شادی ہونا طے تھی۔ اسے کالج میں پڑھنے کا بڑا شوق تھا، مگر مجبوری یہ تھی کہ بیوہ ماں مزید تعلیمی اخراجات برداشت نہیں کر سکتی تھی، لہٰذا میٹرک کرتے ہی اس کی شادی کر دی گئی۔ بعد میں معلوم ہوا کہ وہ کسی اور جگہ شفٹ ہو گئی ہے۔ وہ کرائے کے مکان میں رہتی تھی۔ وقت گزرتا رہا، میری بھی شادی ہو گئی اور میں بیاہ کر لاہور سے کراچی آ گئی، کیونکہ یہاں میرے شوہر کی ملازمت تھی۔ کئی سال بعد ایک روز اچانک اس سے ملاقات ایک شاپنگ مال میں ہوئی۔ پہلی نظر میں تو میں اسے پہچان نہ سکی۔ اس کی حالت ٹھیک نہ تھی، وہ بہت بدل گئی تھی۔ اپنی عمر سے کئی برس بڑی لگ رہی تھی، جیسے وہ عثمیٰ نہ ہو بلکہ اس جیسی کوئی اور ہو، مگر وہ عثمیٰ ہی تھی۔ میں نے پوچھا کہ کیا ہوا، کیا حال بنا رکھا ہے؟ وہ میرے گلے رکھ کر رونے لگی اور پھر اس نے اپنی دردناک داستان یوں سنائی۔ شادی کے بعد میں اور وقاص بہت خوش اور خرم زندگی گزار رہے تھے۔ زندگی اتنی حسین ہو جائے گی یہ کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ وقاص میرا بہت خیال رکھتے تھے۔ ہر شام ہم آؤٹنگ کے لیے نکل جاتے اور رات دیر تک واپس آتے۔ وقاص کی امی سخت مزاج تھی، میں ان کا بہت خیال رکھتی تھی، پھر بھی انہیں میری کسی نہ کسی بات پر شکایت ہو جاتی۔ وقاص اپنی ماں کا بہت خیال رکھنے والے تھے۔ ان کے نزدیک ماں کی ہر بات حکم کا درجہ رکھتی تھی۔ میں اگر کبھی بھولے سے بھی چچی جان کے بارے میں کچھ کہہ دیتی تو وہ کئی روز تک مجھ سے بات نہ کرتے۔ اسی لیے میری کوشش ہوتی کہ میں ساس کی شکایت شوہر سے نہ کروں، بلکہ ان کی ہر بات اور ان کی طرف سے دیا ہر دکھ سہ جاؤں۔ ساس بھی ماں نہیں بن سکتی اور بہو کبھی بیٹی جیسی نہیں ہو سکتی۔ خیر شادی کو 2 سال گزر گئے مگر اولاد نہ ہو سکی۔ اب ساس بے چین رہنے لگی، بات بات پر تانا زنی کرتی کہ یہ بانجھ ہے، بیٹے کی دوسری شادی کروں گی۔ مگر وقاص مجھ سے محبت کرتے تھے۔ وہ نہ تو دوسری شادی کا کہتے اور نہ چاہتے تھے۔ دوسروں کا منہ بھی یہی کہہ کر بند کرنے کی کوشش کرتے کہ ابھی دن ہی کتنے ہوئے ہیں، جب اللہ تعالیٰ نے چاہا تو اسی بیوی سے اولاد ہو جائے گی۔ میں بہت پریشان رہنے لگی۔ ہر وقت کے تانے جب میری سماعت سے ٹکراتے تو دل کٹ کر رہ جاتا۔ ساس نے حد درجہ پریشان کرنا شروع کر دیا۔ جب بہت دکھ دیتی تو میں اپنی خالہ کے گھر لاہور چلی جاتی۔ ایک دن باتوں باتوں میں خالہ نے پوچھا کہ ابھی تک ماں بننے کی خوشخبری تمہاری طرف سے کیوں نہیں آئی؟ تب بے اختیار میری زبان سے نکل گیا، اللہ کے گھر دیر ہے اندھیر نہیں۔ خالہ نے پوچھا کیا کسی لیڈی ڈاکٹر سے مشورہ کیا؟ میں نے کہا ہاں، کئی ڈاکٹروں کو دکھایا ہے، سبھی کا ایک ہی جواب ہے کہ مجھ میں کوئی کمی نہیں، جب اللہ کی مرضی ہوگی اولاد ہو جائے گی، الٹا سیدھا علاج کرانے کی ضرورت نہیں۔ خالہ نے کہا کہ میں نے اپنی بیٹی سدرا کو ایک لیڈی ڈاکٹر کو دکھایا تھا، تمہارا چیک اپ اسی سے کروا لیتے ہیں۔ میں راضی ہو گئی۔ اگلے روز خالہ مجھے اس لیڈی ڈاکٹر کے پاس لے گئی۔ اس نے کچھ طاقت کی دوائیں دی اور کہا کہ ذہنی دباؤ سے تمہارے ہارمونز خراب ہو گئے ہیں، 2 ماہ تک علاج جاری رکھو، انشاءاللہ خوشخبری ملے گی۔ اللہ کے فضل سے میں نے ڈاکٹر کی ہدایت پر عمل کیا اور 3 ماہ بعد وقاص کو یہ خوشخبری دی کہ اللہ تعالیٰ کی عنایت سے ہمیں والدین کا اعزاز ملنے والا ہے۔ وہ خوشی سے جھوم اٹھے، امی کو فون کر کے بتایا تو وہ بھی بہت خوش ہوئی۔ سب سے بڑی خوشی یہ تھی کہ اب ساس کے تانوں سے میری جان چھوٹ جائے گی، جو بات بات پر بانجھ ہونے کا تانا دیا کرتی تھی۔ امید کے دنوں میں صرف وقاص ہی نہیں بلکہ ساس بھی میرا خیال رکھنے لگی۔ جب میں نے خوبصورت اور صحت مند بیٹے کو جنم دیا تو گھر میں باہر آ گئی۔ اس پھول کا نام حمزہ رکھا گیا۔ حمزہ میری جان تھا۔
اتنے عرصے کے بعد بڑی منتوں مرادوں سے ہوا تھا۔ وہ میرے وجود کی مرجھائی ہوئی شاخ پر ایک گلاب کے پھول کی مانند مہک اٹھا تھا۔ زندگی میں پہلی بار سکون کی سانسیں نصیب ہوئی تھی کہ اچانک ایک واقعہ ہو گیا۔ وقاص اپنے جس دوست کے ساتھ گارمنٹس کا کاروبار کرتے تھے، اس کی دکان میں آگ لگ گئی اور سارا سامان جل کر راکھ ہو گیا۔ اب ایک معمولی جرنل اسٹور کی آمدنی پر ہی گزارا کرنا تھا۔ اچھے دنوں میں انسان اپنے رب کی عنایتوں کو بھول جاتا ہے۔ میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ جن دنوں حمزہ پیدا ہوا، میں نے وقاص سے کہا کہ مجھے ایک ایسی عورت کی ضرورت ہے جو بچے کی دیکھ بھال میں میرا ہاتھ بٹا دے، کوئی غریب اور ضرورت مند عورت کا بندوبست کر دے۔ وقاص کی دکان پر ایک نہایت غریب لڑکا ملازم تھا۔ وقاص نے اس سے بات کی تو اس نے کہا کہ میری بیوہ والدہ ہیں، اگر کہیں تو میں نے لے آؤں۔ وقاص نے کہا کہ ہاں لے آؤ، ہم انہیں رہائش کے ساتھ تنخواہ بھی دیں گے۔ اگلے روز نوید اپنی ماں کو ہمارے گھر چھوڑ گیا۔ وہ عورت 40 برس کی تھی اور بہت سمجھدار تھی، بالکل ویسی جیسی مجھے درکار تھی۔ آتے ہی خالہ عذرا نے سارا گھر سنبھال لیا، بچے کی دیکھ بھال میں بھی بہت مدد دینے لگی۔ ہم نے ان کی تنخواہ 3000 روپے مقرر کی۔ وہ ہر جمعے کو گھر جاتی تھی، مگر بعد میں نے ان کی چھٹی بند کر دی کیونکہ ان کی ایک دن کی غیر حاضری سے میں پریشان ہو جاتی تھی۔ کچھ دن ہماری گاڑی اچھی طرح چلتی رہی، پھر مجھے خالہ عذرا کے بارے میں گمان ہونے لگا کہ یہ چپکے سے کچن سے کھانے پینے کی چیزیں چرا کر کھا لیتی ہیں۔ حالانکہ میں نے کبھی انہیں کچھ چراتے نہیں دیکھا تھا، مگر بدگمانی کا نہ کوئی ثبوت ہوتا ہے نہ کوئی منطق۔ بس یوں ہی دل میں وہم پیدا ہوتا اور میں بار بار کمرے سے اٹھ کر کچن میں جھانکتی کہ کہیں خالہ عذرا دودھ تو نہیں پی رہی، کہیں روٹیوں پر تو ہاتھ صاف نہیں کر رہی۔ جب انہیں کام میں مصروف پاتی تو خالی ہاتھ لوٹ آتی۔ خود کو سمجھاتی کہ اللہ مجھے حوصلہ دے کہ ان کی جاسوسی نہ کروں، یہ کتنی فائدے مند اور محنتی عورت ہے، اس کے آنے سے مجھے بہت آرام ملا تھا۔ گھر کا سارا کام وقت پر ہو جاتا تھا، کھانا چائے ناشتہ سب وقت پر ملتا تھا۔ مگر برا ہو شیطان کا، جو دل میں وسوسے ڈال کر انسان کو بہکاتا ہے اور بندہ اللہ پر بھروسہ کرنے کے بجائے شیطان کے پیچھے لگ جاتا ہے۔ میرے ساتھ بھی یہی ہوا۔ ایک دن اسی وہم میں نے ناحق اسے ڈانٹ دیا اور کہا کہ اگر تم نے کام ٹھیک طرح نہ کیا تو تمہاری تنخواہ ضبط کر لوں گی۔ خدا جانے مجھے کس بات کا غرور تھا۔ اس وقت میں خدا کی عنایتوں کو بھلا کر تکبر کے شکنجے میں جکڑ گئی تھی۔ خالہ عذرا کے ساتھ میرا سلوک ناروا اور لہجہ تحکمانہ ہو گیا۔ اپنی اوقات بھول کر اس بیوہ کی بے عزتی کر بیٹھی۔ وہ روتی بھی میرا کام چھوڑ کر چلی گئی۔ اس کا بیٹا نوید شام کو دروازے پر آیا اور بولا کہ آپ نے میری والدہ کو کیوں نہ حق برا بھلا کہا ہے، آخر ان کا قصور کیا ہے؟ میں نے اسے بھی بے نقص سنا دی کہ اس بڑھیا سے کوئی کام ڈھنگ سے نہیں ہوتا، بہت آہستہ آہستہ کام کرتی ہے، سارا دن کچن میں گھسی رہتی ہے، میں کمرے سے آوازیں دے دے کر تھک جاتی ہوں، اوپر سے تم ان کی حمایت کرنے آ گئے ہو۔ نوید نے کہا کہ جتنے دن کام کیا ہے تنخواہ کا حساب کر دیں۔ میں نے جواب دیا کہ کوئی تنخواہ نہیں ہے، اپنی مرضی سے گئی ہے، میں نے تو نہیں نکالا۔ وہ بیچارہ اپنا سموں لے کر چلا گیا۔ چند دن گزرے تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ ننھے بچے کے ساتھ گھر سنبھالنا میرے بس کی بات نہیں رہی۔ صفائی، کپڑے دھونا، استری کرنا، کھانا پکانا، بچے کے کپڑے الگ سے دھونا، فیڈر ابالنا، میں پاگل ہونے لگی۔ میں نے وقاص سے کہا کہ کسی طرح خالہ عذرا کو دوبارہ لے آؤ۔ انہوں نے نوید سے کہا تو اس نے جواب دیا کہ امی آنے کو تیار نہیں، وہ کہتی ہیں کہ آپ کی بیگم بات بات پر ان کی بے عزتی کرتی ہیں۔ بات درست تھی، میں نے ایسے ہی کیا تھا، اللہ نے بہت دے دیا تھا تو میں اترا گئی تھی اور غیر خاندانی لوگوں جیسا سلوک خدمت گزار سے کرنے لگی تھی۔ اپنی غلطی تسلیم کرنے کے بجائے غصے سے کام لیا اور کہہ دیا کہ میاں صاحب اگر کل تک عذرا بیگم نہ آئی تو اس کے بیٹے نوید کو بھی دکان سے فارغ کر دینا۔ وقاص میری ہر بات مانتے تھے، مجھے ناراض نہیں کرنا چاہتے تھے، لہٰذا انہوں نے ایسا ہی کیا، نوید کو ملازمت سے نکال دیا۔ وہ بیچارہ کہتا رہا کہ میرا کیا قصور ہے، مجھے بے روزگار نہ کرے، میں گھر کا واحد کفیل ہوں،
مگر میں نے ضد پکڑ لی کہ ماں کی وکالت کرنے کا مزہ تو آئے۔ اس واقعے کے ٹھیک 6 دن بعد ایک اور سانحہ ہو گیا۔ جس گارمنٹ کی دکان میں ہماری حصے داری تھی وہ جل کر راکھ ہو گئی۔ میرے میاں بولے کہ تم نے ناحق نوید اور اس کی ماں کو بے روزگار کیا۔ یہ نہیں کی بدعا ہے کہ ہماری ساری جمع پونجی جل گئی۔ اب تنگ دستی سے گزر بسر ہونے لگی۔ ادھر یہ حالات تھے تو ادھر اچانک ایک روز حمزہ کی طبیعت خراب ہو گئی اور اسے دورے پڑنے لگے۔ ایمرجنسی میں اسپتال لے گئے۔ ڈاکٹر نے کہا کہ 5 سال کی عمر تک یہ دورے پڑ سکتے ہیں۔ میں اور وقاص حمزہ کی وجہ سے بہت پریشان رہنے لگے۔ ساس بیمار تھی اور اپنی بیٹی کے گھر شفٹ ہو گئی۔ اب ہم دونوں ہی تھے۔ ایک روز میں کچن میں کام کر رہی تھی اور حمزہ برآمدے میں کھیل رہا تھا کہ میز پر چڑھنے کی کوشش میں فرش پر گرا۔ وہ گرتے ہی زور سے چیخ مار کر بے ہوش ہو گیا۔ اسے اسپتال لے کر بھاگے۔ ڈاکٹروں نے کہا کہ یہ کوما میں چلا گیا ہے۔ کوما کا سن کر میرے اعصاب جواب دے گئے اور میں بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ اتنی مشکل سے جو پھول میرے آنگن میں کھلا تھا، اسے یوں مرجھاتے دیکھا تو میری حالت غیر ہو گئی۔ ڈاکٹر نے کہا کہ کومے سے باہر آنے کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے۔ چند دن بھی لگ سکتے ہیں یا پھر عمر بھر بھی اسی حالت میں رہ سکتا ہے۔ مالی حالات خراب تھے اور اکلوتا بیٹا اسپتال میں تھا۔ میں کل کے خوف سے کانپتی رہتی کہ آگے کیا ہوگا۔ وقاص کا اسٹور بند ہو گیا۔ جو جمع پونجی تھی وہ بیٹے کے علاج پر خرچ ہونے لگی۔ پھر قرض لینے کی نوبت آ گئی۔ 3 ماہ گزر چکے تھے لیکن ہمارا بیٹا ابھی تک بستر پر بے جان پڑا تھا۔ دن رات کی دعاؤں سے آخر کار اس نے آنکھیں کھول دی۔ اب وہ صرف سن سکتا تھا، بات نہیں کر سکتا تھا اور نہ حرکت کر سکتا تھا۔ میں اس کے پاس بیٹھ کر ڈھیروں باتیں کرتی۔ ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ اس کا دماغ کام کر رہا ہے۔ اسی خوشگمانی میں اس سے باتیں کرتی، کہانیاں سناتی، کلام پاک کی تلاوت کرتی۔ میں اسے جینے کا حوصلہ دینا چاہتی تھی۔ حادثے کے وقت وہ صرف 3 سال کا تھا۔ ابھی میں اس حادثے سے سنبھل بھی نہ پائی تھی کہ ایک روز مزید قیامت ٹوٹ پڑی۔ وقاص کا بلڈ پریشر بہت بڑھ گیا۔ وہ سخت گرمی میں بچے کی دوائیں لینے گئے تھے۔ گرمی کی شدت سے سڑک پر گر گئے اور دل بند ہو گیا۔ میری دنیا ویران ہو گئی۔ وقاص کے سوا میرا کون تھا؟ وہ میری ڈھال اور طاقت تھے۔ ہر برا وقت انہوں نے ہی سنبھالا تھا اور اب میں اور حمزہ تنہا رہ گئے تھے۔ ساس بھی بیمار تھی، پھر بھی انہوں نے مجھ پر ترس نہ کھایا۔ مجھے منحوس کہہ کر گھر سے نکال دیا اور سارا سامان اپنی بیٹی کو دے دیا۔ حمزہ اسپتال میں تھا اور میں سڑک پر۔ غم نے مجھے ٹکڑوں میں توڑ دیا۔ میں نے امی کو فون کیا۔ وہ فوراً آ گئیں۔ حوصلہ دیا کہ پریشان مت ہو، زندگی امتحان لیتی ہے مگر ہم اپنی مرضی سے اسے نہیں چھوڑ سکتے۔ تمہیں اب حمزہ کے لیے جینا ہے۔ امی مجھے گھر لے آئیں۔ اب ہم دونوں حمزہ کی دیکھ بھال کرتے۔ میں امی پر بوجھ نہیں بننا چاہتی تھی مگر میری تعلیم زیادہ نہ تھی کہ کوئی بہتر ملازمت کر سکوں۔ امی کی پڑوسن نے مشورہ دیا کہ کھانا بنا کر لوگوں تک پہنچا دو تو شاید حمزہ کے علاج کا خرچ نکل آئے۔ امی تو اب تک سلائی کر کے گزارا کرتی تھی۔ میرے پاس تھوڑا زیور تھا، بیچ کر کام شروع کیا۔ لوگوں سے کچھ آرڈر ملے۔ 6 ماہ تک اسی طرح کام کرتی رہی اور حمزہ کا خرچ نکل آتا رہا۔ میں نے انتھک محنت کی مگر اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ایک روز حمزہ کومے کی حالت میں ہی اللہ کو پیارا ہو گیا۔ اب میں دنیا میں تنہا رہ گئی تھی۔ امی کے سوا کوئی نہ تھا۔ وہ صبر کی تلقین کرتی مگر میں گویا پتھر بن چکی تھی۔ آنسو خود بہتے رہتے۔ میری دنیا اندھیر ہو گئی تھی۔ حمزہ کی یاد ہر پل بڑھتی جاتی۔ امی سمجھاتی کہ اللہ پاک روحیں اپنی مرضی سے اس دنیا میں بھیجتا ہے اور اپنی مرضی سے واپس بلا لیتا ہے۔ ہر روح اس کی امانت ہے اور سب کو ایک دن اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ زندگی چند روزہ ہے۔ ہمارے گھر کے پاس لڑکیوں کا مدرسہ تھا۔ اس مدرسے میں ایک عورت نے کینٹین کا ٹھیکہ لیا ہوا تھا۔ ایک روز وہ ہمارے گھر آئیں اور امی سے کہا کہ مدرسے میں 40 کے قریب لڑکیاں ہیں اور بازار سے کھانا منگواتی ہیں۔ میں نے سنا ہے کہ آپ کی بیٹی آرڈر پر کھانا بناتی ہے۔ اگر یہ لڑکیوں کو کھانا دے دے تو اسے بھی فائدہ ہوگا اور طالبات کو بھی اچھا کھانا مل جائے گا۔ میں نے کہا کہ اب میں یہ کام کیوں کروں؟
جس کی خاطر کرتی تھی وہ تو چلا گیا۔ امی نے سمجھایا کہ کام کرنے سے تمہارا دل بہل جائے گا اور وقت بھی گزر جائے گا۔ تم میری بیٹی ہو، بوجھ نہیں ہو۔ میں ابھی کام کر سکتی ہوں اور تمہیں بھی کھلا سکتی ہوں، لیکن میری فکر ہے فارغ رہو گی تو ذہن الجھتا رہے گا، کام سے ذہن بٹ جاتا ہے۔ دوسری رائے یہ ہے کہ تمہاری شادی کر دوں، کیونکہ تم جوان ہو اور مرد کے سہارے کے بغیر زندگی نہیں کرتی۔ میری عمر اب ایسی ہے کہ آج ہوں کل نہیں ہوں۔ اپنے بارے میں آئندہ کے لیے سوچو میری بیٹی۔ امی کی باتوں پر ساری رات سوچتی اور غور کرتی رہی۔ شادی پر دل آمادہ نہ تھا۔ میں نے دوبارہ کام کرنے کا سوچا اور امی سے کہہ دیا کہ آپ مدرسے والی آنٹی سے کہہ دیں کہ میں لڑکیوں کا کھانا تیار کر دیا کروں گی۔ میں نے اپنے ساتھ دو عورتوں کو بھی کام پر لگا لیا۔ یہ ہوم سروس کامیاب رہی، آمدنی اچھی ہونے لگی اور میرا ہاتھ تنگ نہ رہا۔ اللہ نے ایک بار پھر ایسا کرم کر دیا، رزق کشادہ ہو گیا۔ لیکن میں اب بھی تہی دامن تھی۔ وقاص اور حمزہ جو میری زندگی کا اصل اثاثہ تھے وہ نہ رہے تھے۔ ان کے بغیر میں ادھوری اور نامکمل تھی۔ ایک روز میری خالہ زاد نے کہا کہ تم میرا ہونے والا بچہ گود لے لو، یہ تمہارے بڑھاپے کا سہارا بنے گا۔ وہ بہت غریب گھرانے میں بیاہی گئی تھی اور بچوں کی اچھی پرورش نہ کر پا رہی تھی۔ یہ بچہ ان کی 5ویں اولاد تھا۔ انہوں نے مجھے اپنا نوزائیدہ بیٹا دے دیا، لیکن اس کی ساس نے بہت واویلا کیا اور آخرکار وہ میری گود سے بچہ واپس لے گئے۔ میں نے اس کا نام حمزہ رکھا تھا۔ مجھے بہت دکھ ہوا، اس روز خوب روئی۔ ایک روز جب میں لڑکیوں کو کھانا دے کر ہوٹل سے واپس آ رہی تھی، ایک گلی میں دیوار کے پاس ایک ٹوکری دیکھی۔ قریب سے گزری تو وہ ہلنے لگی۔ میں ٹھٹک گئی۔ میں نے اسے اٹھایا تو اس میں نوزائیدہ بچے کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ پاس ہی مسجد تھی۔ مسجد کے امام صاحب بھی وہیں سے گزر رہے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر کہنے لگے کہ بیٹی اسے گھر لے جاؤ، باقی معاملات میں سنبھال لوں گا۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی کتا یا بلی اس ننھے بچے کو نقصان پہنچا دے۔ میں نے اس بچے کا نام بھی حمزہ رکھا۔ امام مسجد نے اعلان کروا دیا کہ نوزائیدہ بچہ مسجد کے قریب ملا تھا اور انہوں نے اسے ہماری پرورش میں دے دیا ہے۔ آج حمزہ 4 سال کا ہے اور میں اب ساری زندگی اسی کے سہارے گزار دینا چاہتی ہوں۔ یہ اللہ کی طرف سے میرے لیے تحفہ ہے۔ خدا جانے اس کے بد نصیب والدین کون ہیں۔ مجھے اس بات سے غرض نہیں، میں نے تو اسے اللہ کی مخلوق سمجھ کر گود میں لیا تھا کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے اور اس بے سہارا مخلوق کی جان بچ جائے۔ اب میرا سارا وقت اسی کی دیکھ بھال اور کام میں گزرتا ہے۔ امی بھی کافی بیمار رہنے لگی ہیں۔ ان کی خدمت میرا فرض ہے۔ میں نے اپنے دل میں ہمیشہ وقاص کو جگہ دی ہے۔ آج تک اس کی جگہ کوئی نہیں لے سکا اور نہ کبھی لے سکے گا۔ میں زندگی سے نا امید ہو چکی تھی، مگر مجھے جینا پڑا۔ میرا سب کچھ ختم ہو چکا تھا، لیکن حمزہ کو کھو کر پھر سے حمزہ پا لیا۔ خدا اسے نیک بنائے۔ یہی میرے بڑھاپے کا سہارا ہے۔ عظمیٰ نے یہ ساری رودات مجھے اس روز سنائی جب میں نے اسے اپنے گھر چائے پر بلایا تھا۔ یہ سن کر میرا دل کانپ اٹھا۔ واقعی اللہ کی رضا میں ہی بندے کی بھلائی ہے۔ ہمیں ایسا کوئی عمل نہیں کرنا چاہیے جس سے ہمارا رب ہم سے ناراض ہو، بلکہ وہ کام کرنا چاہیے جس سے وہ خالق حقیقی ہم سے راضی ہو جائے۔